اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة أما بعد۔ حضرات گرامی، قرآن کریم کے اندر ارشاد ربانی ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ حضرات گرامی، مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے یہاں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی راتوں کو لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان راتوں کی قسم کھائی ہیں۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ راتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی ہی فضیلت و برکت والی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ان دنوں کے اندر کی جانے والی عبادت اللہ کے ہاں بڑی ہی مقبولیت اور شرف کا درجہ رکھتی ہیں۔ حضرات گرامی، مسلمانوں کی زندگی میں جو سب سے اہم کتاب ہیں، جو بنیادی اور اقلیتی، جو بنیادی حیثیت کا درجہ رکھتی ہیں، وہ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ہماری بدقسمتی رہی کہ ہم نے قرآن کریم کو سمجھنا چھوڑ دیا۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، گردو می خوائی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن، کہ اگر تو مسلمان بن کر زندہ رہنا چاہتا ہے تو ایسی زندگی قرآن کریم کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی قرآن کریم نے ہمیں بتایا کہ ذی الحجہ کے پہلی 10 راتیں اللہ کے ہاں بڑی فضیلت کی حامل ہیں۔ ان ایام کے اندر ایک مسلمان کی طرف اللہ تعالیٰ کے کون سے احکامات متوجہ ہوتے ہیں، آج ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ اور نیت رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے۔ یعنی کہ جو شخص اس مہینے کے اندر قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی ان دونوں کاموں سے رک جائیں گے، اور پھر قربانی کرنے کے بعد یہ دونوں عمل کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مستحب عمل میں ہے۔ یعنی کہ پہلا حکم یہ ہوا کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنے دو۔ دوسرا حکم جو ان راتوں کے اندر متوجہ ہیں، ان دنوں کے اندر متوجہ ہیں، وہ عرفات کا روزہ ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے، انسان کی بدعمالیوں کا کفارہ ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس دن کی، عرفات کے دن کی بڑی ہی قدر و منزلت ہے۔ اور پھر عرفات کی صبح فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک جو تیسرا کام ہمارے طرف متوجہ ہوتا ہے وہ تکبیر تشریق ہے۔ یعنی کہ ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بلند آواز کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد 5 دن، یعنی کہ عرفات 9 ذی الحجہ کی فجر نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، مرد اور عورت ہر شخص جو نماز ادا کرے گا وہ ان کلمات کو ادا کرے گا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 5 دن ہر فرض نماز کے بعد۔ حضرات گرامی، چوتھا حکم قربانی کا حکم ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی دی جائے۔ اور قربانی کے ایام کیا ہیں؟ وہ 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک اللہ کی راہ میں کیے جانے والے جانور کی قربانی کو اللہ کے ہاں بڑی ہی فضیلت اور بڑی ہی عظمت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے مسلمانوں، میری راہ میں وہ مال خرچ کرو جو انتہائی پسندیدہ ہے۔ اور حدیث میں تو یہ الفاظ آتے ہیں کہ جو شخص جانور ذبح کرتا ہے وہ پل صراط کے لیے اس کے لیے فائدے کا باعث ہوگا۔ اس سواری میں بیٹھ کر وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہیں اس میں اس کو لے کر گزرے گا۔
حضرات گرامی، ذی الحجہ کی ان راتوں کے اندر جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان راتوں میں عبادت کرتا ہے وہ ایسے ہی ہیں جیسے وہ شب قدر کی رات کو عبادت کر رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہیں، یعنی کہ اگر کوئی شخص ان 10 راتوں کے اندر اللہ کے ہاں کوئی بھی عبادت کرتا ہے اس کا درجہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ذی الحجہ کی 10 راتیں اللہ کے ہاں بڑی فضیلت والی ہیں۔ اور حضرات گرامی میں آپ سے عرض کروں، قرآن کریم اور ان تمام عبادات کا خلاصہ صرف ایک ہے، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے وہ حج ہو، وہ فلسفہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اتباع کرنا ہے۔ اگر قربانی کرنے کے بعد، حج کی ادائیگی کے بعد بھی ہمارے اندر وہ جذبہ اور شوق پیدا نہ ہوا تو یقینی طور پر ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کو سمجھنے میں ناکام رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، حج کیا ہے؟ عرفات کے اندر قیام کرنا، مزدلفہ کی رات کو کھلے آسمان کے نیچے بسر کرنا، جمرات کو رمی کرنا، پتھر مارنا، قربانی کرنا، سر کے بال منڈوانا۔ اب اندازہ لگائیں کہ عرفات کے اندر کھلے آسمان کے نیچے پورا دن گزارنا، کیا یہ کوئی عبادت ہے؟ ایک بڑے سے پتھر کو سب لوگ مل کر پتھر مارے، کیا یہ عقلی طور پر عبادت ہے؟ مزدلفہ کی رات کو کھلے آسمان کے نیچے قیام کرنا، کیا یہ عبادت ہے؟ آپ دیکھیں حرم کے اندر ایک نماز کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس بیت المقدس کو چھوڑ کر جاؤ تم عرفات کے مقام میں اور 9 ذی الحجہ کا دن وہیں پہ گزارو۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی اتباع کرنا ہی اللہ کے نزدیک عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص عرفات نہ جائے، مزدلفہ کی رات کھلے آسمان کے نیچے زندگی بسر نہ کرے، رات بسر نہ کرے، لیکن حرم کے اندر نمازیں اس نیت سے ادا کرے کہ ایک نماز کا ثواب کئی ہزار نمازوں کے ثواب کے برابر ہیں، تو اس کی وہاں پر کی جانے والی عبادت اور نماز اللہ کے حضور نماز اور عبادت شمار ہی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہر مومن کے اندر اتباع کا جذبہ پیدا ہو۔ قربانی کا فلسفہ بھی یہی ہے۔ قل ابراہیم ان کو کہہ دیجئے ان الصلاتی و نسکی و محیای و مواتی للہ رب العالمین، اے لوگوں میری نماز، میرا جینا اور میرا مرنا اور میری قربانی صرف ایک اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کے تقوی بری زندگی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کے حکم کو اپنے تمام خاندانی رسم و رواج پر ترجیح دینا در حقیقت دین کی اتباع کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے ایسی زندگی گزارنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حج ہو، رمضان ہو، زکوٰۃ ہو، جتنی بھی عبادات ہیں، ان عبادات کا مقصد انسان کے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا ہے جس جذبے کے ذریعے سے انسان اللہ کے احکامات کی اتباع کرنے والا بن جائے۔ آخر میں مختصر طور پر ذی الحجہ کے اندر کون کون سے احکامات ہمارے طرف متوجہ ہیں، میں اس کی طرف اشارہ کروانا چاہتا ہوں۔ ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی آپ نے اپنے بال اور ہاتھوں کے نہوں کاٹنا بند کر دینے ہیں اور قربانی کرنے کے بعد یہ عمل کرنا ہے، اور پھر تکبیر تشریق یعنی کہ 9 ذی الحجہ کی صبح فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ 5 دن بنتے ہیں، 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک آپ نے ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہنا ہے۔ اس میں مرد، عورت، بالغ سب شامل ہیں اور یہ بلند آواز میں کہنا ہے۔ نمبر 3، 9، 10، 11 اور 12 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو قربانی ہے عصر کی نماز سے پہلے ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی استطاعت ہے تو ایک جانور کیجئے، اگر ایک جانور بھی قربان کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو گائے میں حصہ ڈال دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ اور آخری عمل
جو اس ذی الحجہ کی راتوں میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جتنا بھی وقت دیا ہے، جتنی بھی توفیق دی ہیں، ان راتوں میں اللہ کے حضور عبادت کی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کی رضا اور قرب کو مانگا جائے۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔